النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ کامیابی اور سعادت مال و اسباب میں نہیں، مال کے ذریعے دنیا کے آرام کے سامان خریدے جا سکتے ہیں، مگر سکون و اطمینان کی دولت نہیں۔ مال کے ذریعے انسان مادی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، مگر دنیا اور آخرت کی کامیابی خرید نہیں سکتا۔ مال کے ذریعے انسان نرم اور آرام دہ بستر لا سکتا ہے، لیکن پرسکون نیند حاصل نہیں کر سکتا۔ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، بلکہ خود لوگوں کو نوازتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کا سہارا بنتا ہے، بیواؤں کے بجھے ہوئے چولہے جلاتا ہے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، قیدیوں اور گرے پڑے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ ایسے شخص کو دل کا چین سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب اگر وہ جھونپڑے میں بھی رہنے والا ہو تو نہایت سکون اطمینان سے سوئے گا، اس کا دل، اس کا ضمیر مطمئن ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سعادت اور کامیابی مال دولت میں نہیں ہے، اسی طرح سعادت اور کامیابی زمینوں میں، باغات میں، جائیدادوں میں بھی نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوں گی، باغات ہوں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، قرآن پاک میں قوم سبا کا واقعہ آیا، جن کے پاس بہت اسباب تھے، بہت زمینیں تھیں، باغات تھے، اور باغات بھی ایسے جو پھلوں سے لدے رہتے۔ قرآن میں ذکر ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ نے ان کو بہت مال، اسباب، باغات دیے تھے، ان کے باغات کا حال یہ تھا
کہ اگر کوئی شخص خالی ٹوکری لے کر ان کے باغوں سے گزرتا تھا تو درختوں سے گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے سفر بہت آسان کر دیا تھا۔ راستے بہت ہموار تھے، فاصلے کم کر دیے گئے تھے۔ کہیں آنا جانا ہو ان کے لیے بہترین انتظامات تھے۔ کہا گیا تھا یہ سب نعمتیں ہیں، شکر ادا کرتے رہو، لیکن افسوس کہ انہوں نے ناشکری اور گناہ کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ جو سفر کی آسانی کی سہولت ملی تھی وہ بھی ان کو کھلنے لگی، اور دعا کی قرآن میں ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفر ذرا لمبے کر دے۔ دیکھو جب کسی پر آفت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو کیسے معاف کر دیتا ہے۔ نعمت کی جگہ مصیبت مانگ رہے ہیں، جیسے وہ تھے بنی اسرائیل، من و سلوہ مل رہا ہے، بہترین کھانے روز مل رہے تھے بغیر محنت کے۔ صبح کے وقت حلوہ اتار دیا جاتا، جھاڑیوں میں ہوتا تھا، کھا لیتے تھے۔ شام کو پرندے آ جاتے، بٹیر، خوب اس کو وافر مقدار میں کھاتے تھے۔ اب ان نعمتوں کو پا کر خوش ہونا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بنی اسرائیلی دیکھو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب ہم کو مسور کی دال چاہیے اور ترکاری چاہیے اور ککڑی چاہیے اور پیاز چاہیے، یہ سب مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ادنا چیز مانگ رہے ہو، اعلیٰ چیز دے کر ردی چیز لینا چاہتے ہو۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اس آیت کے ٹکڑے سے یہ مفہوم میں نے اخذ کیا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے ظرف بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بڑی نعمتیں ان میں سما نہیں پاتی ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ناقدری کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ سب چاہیے تو پھر جاؤ کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، پیاز سبزی دال اگاؤ کھاؤ۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل یہ ناقدری نہ کرتے تو پھر اخیر زمانے تک لوگوں کے لیے روزی کا انتظام رہتا، کوئی دقت نہیں ہوتی، مگر نعمت خداوندی پر ناشکری کی۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ سے یہ کہا تھا، قوم سبا نے، کہ اللہ یہ جو اتنی جلدی ہمارا سفر پورا ہو جاتا ہے، ابھی نکلے اور ابھی پہنچ گئے، یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ذرا لمبا سفر ہو، تھوڑی مشقت ہو تو پتہ بھی چلے کہ ہاں ہم سفر کر رہے ہیں۔ عقل کے اندھوں نے الٹی دعا مانگی، اور پھر
ان پر ان کی ناشکری، غرور، نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا، اور عذاب یہ آیا کہ ایک بند تھا جہاں پانی جمع ہوتا تھا اور وہیں سے ان کے باغات سیراب ہوتے تھے۔ اللہ نے چوہوں کو حکم دیا یہ کاٹ ڈالو، انہوں نے کاٹا، سب پانی بہہ پڑا، وہ سب ڈوبے اور باغات تباہ ہوئے۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ زمین جائیداد میں کامیابی نہیں ہے، اگر کامیابی اور سعادت ان چیزوں میں ہوتی تو قوم سبا ضرور کامیاب ہوتی، ضرور خوش نصیبی حاصل کرتی، لیکن انہیں کوئی کامیابی میسر نہیں آئی، ہلاکت مقدر ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ زمینیں حاصل کرنے کے لیے کس قدر آپس کا جھگڑا ہے، لڑائی ہے۔ وراثت میں زمینوں کی تقسیم پر کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی زمین حاصل کرنے کے لیے لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، وراثت کا تھوڑا سا مال پانے کے لیے خیانت پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ وراثت کے سلسلے میں ایک خاندان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک صاحب ان میں عالم بھی تھے، اب بھی حیات ہیں، بیٹھے لوگ حل کرنے کے لیے، وہ جو علم والا تھا وہ بھی مال کے لالچ میں بہت آگے بڑھا ہوا، تو جو لوگ درمیان میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ فتویٰ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارا حق نہیں ہے۔ عالم سے کہا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارا حق نہیں ہے، جو تمہارا حق شریعت سے ہے وہ لو، جو اور بھائیوں بہنوں کا حق ہے وہ ان کو دو، وہ اپنی طرف مت کھینچو۔ تو وہ کہنے لگا، اس کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ فتویٰ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگا نہ فتوے کو مانتا ہوں نہ شریعت کو مانتا ہوں۔ آدمی جب لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے یہ حالت ہوتی ہے۔ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے کہاں تک گر گیا۔ قرآن میں ہے اخلد الی الارض واتبع ہوا، زمین کی طرف جھک گیا اور خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا۔ زمین کی طرف جھک پڑا یعنی شہوتوں، لذتوں کی طرف جھک پڑا۔ بلعم باعور کے واقعے میں یہ آیت آئی ہے، یعنی بلندیوں کو چھوڑ کر پستیوں کی طرف چلا گیا، نفس کی چاہتوں میں پڑ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاک کر دیا گیا۔ اگر انسان لالچ میں پڑ جائے گا اور مال، اسباب، زمینوں ہی کو اپنے لیے قبلہ مقصود بنا لے گا تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے گا، پھر کس وادی میں وہ ہلاک ہوتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حق لینے کے سلسلے میں ہم بہت
حساس ہیں، حق دینے کے سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھنے مدرسوں میں، دارالافتاء میں، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو وراثت کے بارے میں پوچھنے آتے ہیں یا طلاق دے کر پھر آتے ہیں۔ یہی دو زیادہ مسئلے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے بارے میں لوگ کم پوچھنے آتے ہیں، بہت کم۔ بلکہ اگر کوئی آیا اور چہرہ اس کا لٹکا ہوا ہے، ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھائی صاحب طلاق دے کے آئے ہیں، کچھ کام بگاڑ کے پھر چلے آئے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ بہت غصے میں تھا، طلاق دے دیے، اب آپ کوئی راستہ نکالیے، آپ کے مدرسے کو ہم چندہ بھی تو دیتے ہیں، تو اس لیے آپ راستہ نکالیے، یعنی خود جائیے جہنم میں، ہم کو بھیجیے جنت میں۔ بتائیے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اس قوم کو ابھی طلاق دینے تک کا شعور نہیں ہے، کیسے طلاق دی جائے پتہ نہیں، اور غصے میں آ جاتے ہیں اور طلاق طلاق۔ اورنگ آباد کے ایک صاحب نے مجھ کو فون کیا، کہا ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیے، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا 3 عدد پڑھی اور باقی 97 بچا کے رکھیں، بعد میں کام آئیں گے، ذخیرہ رکھیں اس کا۔ ایک ساتھ 100 طلاقیں دے دی۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں یا وراثت کا؟ اور وراثت کا مسئلہ بھی جو پوچھتے ہیں وہ اس طرح کہ والد کا انتقال ہو گیا، اتنی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے مجھ کو کیا ملے گا؟ یہ نہیں کہ شرعی اعتبار سے سب کا حصہ کیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، نہیں، مجھ کو کیا ملے گا، میرا کتنا حصہ ہے۔ کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں زمین کے جھگڑے ہیں، معاملات کورٹ میں ہیں، اور لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا، وہ کہیں دورے میں تشریف لے گئے تھے، گاؤں میں پہنچے، بہت پہلے کی بات ہے، کہنے لگے کہ وہاں تقریر ہوئی، لوگ بیعت ہوئے، دعا ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، پھر لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ آئے ہیں، تو ہمارے یہاں گاؤں میں 2 بھائیوں میں آپس میں بہت جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، آپ کچھ ان کو سمجھا دیں، برسوں سے معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت نے دونوں کو بلایا، دونوں سگے بھائی تھے، کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کتنی زمین ہے، انہوں نے زمین بتائی اتنی اتنی، بہت زیادہ زمین بھی نہیں، اور زمین بھی وہ جو ندی کے کنارے کی زمین تھی، یعنی بہت کم قیمت۔ پوچھا کب سے یہ کیس تمہارا چل رہا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنے سال سے۔ حضرت نے فرمایا دونوں مقدمہ لڑ رہے ہو، ذرا حساب کر کے بتاؤ کتنے پیسے خرچ کیے۔ ان لوگوں نے حساب کیا، کل میزان لگ بھگ 5 لاکھ بنی، اور حضرت کہتے تھے کہ وہ زمین لاکھ روپے سے زیادہ کی نہ رہی ہوگی جس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور لاکھوں روپیہ زمین کی قیمت سے زیادہ پیسہ خرچ کر دیا، بس انا کی لڑائی، موچ کی لڑائی، اور زمین ہم کو ملے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ سوچئے کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔
اگر انسان اپنا حق چھوڑ دے، حق نہیں مل رہا ہے چھوڑ دے، اللہ کسی راستے سے اس کو دے دے گا، لیکن تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے قتل ہو جا رہے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے بہاری کے ایک علاقے میں کھیت کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، دو بھائی زمین پہ قابض تھے اور دو بھائی غالباً وہ اس پر اپنا حق جتاتے تھے، لیکن قبضہ ان کا تھا۔ ایک دن وہ آ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کہ آج تو زمین خالی کرا لیں گے، ہتھیار سمیت آئے اور کھیت کی زمین خالی کرانا چاہیے۔ ان دونوں بھائیوں نے مزاحمت کی تو وہ جو آئے تھے بھائی انہوں نے گولی چلا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں بھائی گر کر تڑپ رہے ہیں گولی کھانے کے بعد۔ جو ان کی اولاد تھی وہ لوگ نکلے گھر سے، انہوں نے ان دونوں بھائیوں پہ گولی چلا دی، زمین ویسی کہ ویسی پڑی اور چاروں مردار ہو گئے، چاروں مر گئے۔ آپ غور کیجئے، جان چلی گئی، چار جانیں چلی گئیں۔ یہ جو جھگڑے ہمارے ہیں، زمینیں حاصل کرنے کا شوق، جائیداد کا شوق، اگر زمین مل بھی گئی کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی، سعادت نہیں ملے گی۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، اتنی بڑی بڑی زمینیں ان کے پاس تھیں، کیا کر سکے؟ بالآخر موت نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ نہ وہ رہے، نہ اقتدار رہا، نہ زمینیں باقی رہیں۔ ہمارے اسی ملک میں مغل بادشاہوں کا پورا سلسلہ ہے، پورے ہندوستان پر ان کی حکومت تھی۔ ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان، جو آج پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے، یہاں تک کہ افغانستان کے بھی بہت سے حصے ہمارے ملک میں تھے۔ غیر منقسم ہندوستان، بہت بڑا رقبہ اس ملک کا تھا۔ اس پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ کتنی زمینیں، جائیداد، خزانے ان کے پاس تھے۔ جب مغل بادشاہوں کی سواری جامع مسجد سے نکلتی تھی تو اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، سونے کے سکے اچھالے جاتے تھے، غریب لیتے تھے۔ جب اللہ نے ان پر زوال ڈالا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے شہزادوں کے سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر صبح ناشتے کے وقت ان کو پیش کر دیا گیا اور پوری مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، تو یہ منظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر کی پرپوتیاں جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی سواری یہیں سے نکلتی تھی تو سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، آج انہی کے نام پر ہم کو صدقہ خیرات دے دو، ان کے نام پر ہم کو ہماری امداد کر دو۔ غور کیجئے، زمین جائیداد بچا نہ سکی، اتنی بڑی سلطنت زوال سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ اللہ بتاتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کی زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں یا بہنوں کی وراثت کی زمین دبائے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں
جو ایک بالشت زمین بھی ناجائز طریقے سے لے گا، آخرت میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت بڑی وعید ہے، کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہم غصب نہ کریں۔ آج اگر ہم کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کمزور ہو، فریاد بھی نہ کر سکے، مگر اللہ کے ہاں حساب ہو کر رہے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا محل تعمیر ہو رہا تھا، زمین میں ایک بڑھیا کا جھوپڑا بھی آ گیا۔ سپاہیوں نے کہا خالی کر دو، ہم سے پیسے لے لو۔ اس نے کہا نہیں، بیچنا نہیں ہے۔ سپاہیوں نے بہت اصرار کیا، مانی نہیں۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ظلم کر کے اس سے جھوپڑا خالی کرا لیا، جھوپڑا گرا دیا، بڑھیا کو باہر کر دیا، اکیلی جان تھی، روتی بلکتی چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد اس نے سنا کہ بادشاہ کا گزر یہاں سے ہوگا، وہ نیک بادشاہ تھا، اس کو خبر نہیں کہ کیا ہوا۔ بڑھیا کو خبر ہوئی کہ بادشاہ کی سواری گزرے گی، وہ ایک پل پر جا کر چھپ گئی جہاں سے سواری کو گزرنا تھا۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، وہ آڑ میں سے نکل کر آئی اور اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور کہا بادشاہ سلامت، مجھ کو بس آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا آپ کا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا، یہاں حساب ہوگا یا وہاں۔ بس بادشاہ کے دل پر بات لگ گئی، اچھا آدمی تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتر گیا سواری سے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے تم پر کیا ظلم کیا جو تم ایسی بات کہتی ہو؟ اس نے کہا تمہارے سپاہیوں نے میرا جھوپڑا چھین لیا، زمین غصب کر لی۔ بادشاہ نے زمین واپس دلوائی اور بہت ساری زمین دی، محل کا کام رکوا دیا کہ ایسا محل ہم کو نہیں چاہیے، جو ظلم کی بنیاد پر قائم ہو، ہم کو نہیں، ایسا محل نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ زمین جائیداد اسباب میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں، کامیابی اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، اللہ کا حکم ماننے میں۔ کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ہم ناجائز طریقے سے نہ لیں، کسی کی 1 انچ زمین پر قبضہ نہ کریں، کبھی کسی کے مال میں خیانت نہ کریں، کبھی بھی مال کو مقصد زندگی نہ بنائیں۔ جینا ہے اللہ کے لیے جئیں، حق حلال کی روزی حاصل کریں، محنت سے کمائیں اور غفلت سے نہ کھائیں، محنت سے کمائیں اور غفلت سے نہ کھائیں، یعنی محنت سے کمائیں اور پھر روزی میسر آئے تو اس طرف ذہن جائے میرا اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے، اللہ کی یاد رہے، اللہ کا استحضار رہے، میرا اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے، یطعمنی ربی ویسقین، میرا اللہ مجھ کو کھلاتا ہے، مجھ کو پلاتا ہے۔ کوئی ضرورت آئے اللہ سے کہیں، کوئی ضرورت آئے اللہ سے کہیں، اللہ سے بڑھ کر قدردانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر قدردانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی ان کے پاس۔ حضرت داؤد نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا غریب عورت ہوں اور سوت کاٹ کر اس کو بیچتی ہوں، اس پر گزر اوقات ہوتی ہے، غربت ہے، کئی بیٹیاں ہیں، سب کا انتظام میرے ذمہ ہے، ان کی شادی بیاہ کرنی ہے، اور جو محنت مزدوری کر کے حاصل ہوتا ہے اسی سے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ لیکن آج
میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، میں بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی، بہت سارا تھا، اچانک آسمان سے ایک پرندہ جھپٹا اور اس نے وہ سب اٹھا لیا، اور بہت بڑا پرندہ تھا، اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ وہ میرا تھا بھی نہیں، وہ سوت میرا نہیں تھا، بس میں مزدوری کر رہی تھی کہ مجھ کو درست کر کے اس کو کاٹ کر لے جا کر دینا تھا، اس کی مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا جلتا۔ یہ کہہ کر رونے لگی اور شکایت کرنے لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ کی روزی بھی واپس لے لی، جو روزی تھوڑی حاصل ہو رہی تھی وہ بھی واپس لے لی، اللہ نے روزی واپس لے لی۔ رو دھو کر رہی تھی، حضرت داؤد تسلی دے رہے ہیں، اتنے میں تاجروں کی ایک جماعت بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، تاجروں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر بادشاہ سلامت، آج ہمارے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، ہم تاجروں کی جماعت ہیں، خوب سارا مال تجارت لے کر فلاں جگہ سے آ رہے تھے، لیکن اچانک سمندر میں طوفان آیا اور سخت لہروں کی وجہ سے ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی بھرنے لگا، اور سامان بھی زیادہ تھا، ہم لوگ بھی 10 لوگ تھے تاجر، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی، موت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور نذر مانی کہ اگر بچ جائیں گے ہم میں سے ہر شخص 100 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، 100 دینار، 100 دینار اللہ کی راہ میں دے گا۔ اس وقت جب کہ پانی کشتی میں بھر رہا تھا، ہمارے پاس تجارت کا سامان تو تھا، لیکن کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس سے ہم اس سوراخ کو بند کر سکتے، پانی کا کشتی میں آنا روک سکتے، بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ اچانک اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی، ایک بہت بڑا پرندہ کہیں سے آیا، اس کے پنجے میں بہت سارا سوت دبا ہوا تھا، اس نے ہماری کشتی میں چھوڑ دیا، بس ہم نے اس کو جلدی جلدی لیا، اس سے سوراخ بند کیا، اور کشتی میں جو پانی بھر گیا تھا وہ نکال دیا، ہماری جان بچ گئی، اللہ نے رحمت فرمائی۔ اور ہم نے اپنی جو نذر مانی تھی 100 دینار سونے کا ہوتا ہے، وہ 100 دینار ہم لوگ 10 لے کر آئے ہیں، 1000 دینار ہیں، یا آپ لے لیجئے اور جس کو آپ چاہے دے دیجئے۔ حضرت داؤد پلٹے اس بڑی بی کی طرف، بڑھیا کی طرف، اور 1000 دینار اس کی طرف بڑھائے اور کہا اللہ کی بندی، تو اللہ کی شکایت کر رہی تھی، حالانکہ تیرا رب وہ ہے جو تیرے لیے سمندر اور خشکی میں تجارت کر رہا تھا، لے یہ تیرے لیے اس کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، اس کو قبول کر۔ آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیسا قدرداں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں کے لیے کس طرح انتظام فرماتا ہے۔ جو ضرورت ہو اپنے اللہ سے کہیں، جو پریشانی ہو اللہ سے کہیں، حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اور اگر ہم نے مال ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا شروع کیا، زمینیں دبانا شروع کی، لوگوں کا حق مارنا شروع کیا، تو پھر ہم اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔